القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ اللہ عنہم اجمعین سے کیا مراد ہے؟ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، جیسے جنگ جمل ہے اور جنگ صفین وغیرہ ہے، ان جھگڑوں کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہیے، اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو ان جنگوں میں شریک ہوئے، حب جاہ، حب مال اور خواہش پرستی سے پاک سمجھنا چاہیے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو بعض مرتبہ بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ صحابہ سے جنگ کیے ہیں، صحابہ سے جنگ کیے، دونوں طرف ہی صحابہ تھے، اور دونوں طرف سے جنگ ہوئی ہے، تلوار چلی ہے، اور دونوں طرف سے خون بہا ہے، دونوں طرف سے خون بہا ہے۔ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے اور قتل ہونے والے بھی مسلمان تھے، دونوں ہی مسلمان تھے، دونوں طرف صحابہ ہی تھے۔ اسے کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، جو اختلافات ہوا ہے، ان تمام واقعات کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات صحابہ۔ تو ان جھگڑوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے صحابی تھے وہ لوگ، کیسے صحابہ تھے کہ آپس میں جھگڑے کر رہے تھے، بتائیے ان کے اندر جو ہے دنیا آ گئی تھی، مال کی محبت آ گئی تھی، بلکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی جھگڑے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہیے، ان کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہیے۔ جی، وہ کسی دنیا کی چاہت میں، دنیا کی محبت میں اور مال کی محبت میں اور نفس کی محبت میں وہ جھگڑے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ان کا ایک اختلاف تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہیں، جو نفس امارہ کی ذلیل حرکات کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اس امت میں صحابہ ہیں۔ جی، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ امتی بھی کسی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ لیکن اس سب کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بشر تھے، انسان تھے۔ کیا تھے وہ؟ انسان تھے، لہٰذا بمقتضائے بشریت ان سے اجتہادی خطا کا سرزد ہو جانا ان کے تقوی اور عدالت کے منافی نہیں ہے۔ جی، اب اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں؟ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جھگڑے اور مشاجرات کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں کے بارے میں بات کریں اور ان کے درمیان کے اختلافات کو اور اجتہادات کو ہم اپنی زبان میں استعمال کریں، اور ہم کسی صحابی کو برا بھلا کہیں کہ فلاں صحابی یہ تھے، فلاں وہ تھے، اور فلاں یہ ہو گئے تھے۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں ملتا، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی زبان استعمال کریں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جب بھی ذکر کیا جائے، خیر کے ساتھ کیا جائے، بھلائی کے ساتھ کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باہمی جھگڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں اختلافات تھے، تو امام شافعی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اس خون ریزی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو اس خون ریزی میں کیوں ملوث کریں؟ کتنا بہترین جواب ہے یہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون ریزی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو پھر ہم اپنی زبانوں کو اس خون ریزی میں کیوں ملوث کریں؟ تنقید اور حق تنقید،
یہ اصول ہے کہ چھوٹے کے کسی کام پر بڑا گرفت کر سکتا ہے۔ چھوٹا اگر غلطی کرے، کوئی چھوٹا اگر غلطی کرے تو بڑے کو یہ حق ہے کہ وہ اس پر تنقید کرے، اس کی پکڑ کرے، ٹھیک ہے، لیکن بڑے کے معاملات پر چھوٹے کو تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، دیکھ لیجئے، ہمارے درمیان میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بڑوں کے معاملے میں، جب چھوٹا بڑے کے معاملے میں ٹانگ اڑائے گا تو وہاں پہ وہ اختلافات ہوگا، وہاں جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر چھوٹا غلطی کر رہا ہے تو بڑے کو پورا حق ہے کہ اس کو بتا دے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑے ہیں، صحابہ سے بڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ دیکھ لیجئے، صحابہ سے بڑے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ صحابہ سے بڑے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے بڑے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی فعل پر گرفت کا حق یا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا خدا کو ہے۔ جی، صحابہ اگر غلطی کریں تو صحابہ کی گرفت یعنی پکڑنے کا حق، صحابہ کی غلطی پر پکڑنے کا حق کسے ہے؟ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑے ہیں، اور اللہ کے نبی سے بڑے اللہ ہیں۔ تو صحابہ اگر غلطی کریں تو حضور کو حق ہے کہ پکڑیں، یا پھر اللہ کو حق ہے کہ ان کی پکڑ کریں، ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ دونوں ہستیاں اپنی دائمی رضامندی کا اعلان فرما رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور اللہ تبارک و تعالی بھی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے صحابہ کے بارے میں، تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کریں؟ دیکھ لیجئے، بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ ناشائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہی ہے سب سے حق بات کہ صحابہ سے بڑے حضور ہیں اور حضور سے بڑے اللہ ہیں۔ اگر صحابہ غلطی کریں یا تو حضور ان کی گرفت کرے یا تو اللہ ان کی گرفت کرے، اور جب یہ دونوں ہستیاں جب خاموش ہیں اور اپنی رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں تو پھر ہم چھوٹوں کو صحابہ کرام کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب بعد والوں میں کس کی مجال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی کام پر اعتراض کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتراض کرنا گویا چاند پر تھوکنا ہے۔ صحابہ پر اعتراض کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان پر تنقید کرنا چاند پر تھوکنے کے برابر ہے، کہ وہ آپ تھوکیں گے، وہ تھوک آپ کے منہ پر آ کر کے گرے گا۔ جی، تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام عادل ہیں، اور ان میں سے کسی پر بھی تنقید یا جرح کرنے کا اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کے خلاف اور گمراہی ہے۔ جی، اب ایک اور بات سن لیجئے، اجتہاد اور تقلید یہ دو چیزیں ہیں، اجتہاد اور تقلید۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مقلد ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مقلد، یعنی تقلید کرنے والے، کسی کی پیروی کرنے والے، کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ہمیں مقلد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقلد۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو غیر مقلد ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی امام کی پیروی نہیں کرتے، کسی بھی امام کی پیروی نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ابھی یہ بات بھی سامنے آ جائے گی۔
اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد اس خاص قوت استنباط اور استدلال کو کہتے ہیں جس کے ذریعے امام اور فقیہ قرآن و حدیث کے وہ احکام اور معانی اور اسرار و علل کو شرح صدر کے ساتھ سمجھتا اور حاصل کر لیتا ہے، جن معانی اور احکام تک عوام الناس کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس اجتہادی قوت سے مسائل کا حل نکالنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، اور جو شخص یہ صلاحیت نہ رکھے اور مجتہد کی رائے کو قبول کرے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل نکال سکیں، احکام نکال سکیں، قرآن اور حدیث کی باریکیوں کو سمجھ سکے۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ پاور ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکیں۔ نکال سکتے ہیں؟ ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے ہم مقلد ہیں، ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے سائے میں گزار دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اسی کام کے لیے، اور انہوں نے جو قرآن اور حدیث کو سمجھا اور مسائل کا استنباط کیا، مسائل کو نکالا، احکام کو نکالا، باریکیوں کو نکال کر دیا ہے، تو اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہماری وہ رسائی اور پہنچ ہی نہیں ہے۔ اب یہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ روزمرہ کی تغیر پذیر زندگی میں نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں جن کا حل اصولی طور پر قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتا ہے، لیکن صریح طور پر لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اب یہ حل تلاش کرنا قرآن و سنت کے ماہر کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ قرآن و سنت کے ماہر کا کام ہے۔ جیسے ہر ملک کا قانون مرتب اور طے شدہ ہوتا ہے، مگر جب کوئی نیا حادثہ پیش آتا ہے تو ماہر وکیل قانون کی کتابوں میں غور کر کے اس نئے مسئلے کا قانونی حل نکالتا ہے، ایسے ہی ماہر مجتہد قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نئے آنے والے مسائل کا حل نکالتا ہے اور عوام الناس کو کبھی بھی شرعی رہنمائی سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔